الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اس وقت کو یاد کرو جب مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے
بہت سارے امتحانات، فاتمہن، سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا اللہ میری اولاد، میری ذریت میں سے بھی امامت جاری رکھنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور ان کی ابتلاء اور آزمائش کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعے میں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی ابتدا میں فلسفہ امتحان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کریم جب امتحان لیتا ہے تو اللہ کا ایک قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود امتحان اس قانون کے مطابق لیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور وہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں واقع، وہ ایک قانون ہے اللہ نے بنا دیا ہے، قدرت اس کی ہے البتہ ہے، لیکن ایک اس کی سنت بھی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو سورج کو مغرب سے نکالے، شمال سے نکالے، جنوب سے نکالے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن وہ نکالتا نہیں، نکالتا مشرق سے ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ لہذا اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق لے، اپنے قانون کے مطابق لے، جو اس نے قانون خود بنایا۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ امتحان میں کسی شخص کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اللہ کے قانون عدل پر ہے، یعنی جس نے جتنا جیسا کیا ہو اس کو ویسا بدلہ دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور عدل کا متبادل، عدل کا متضاد ہوتا ہے ظلم، اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان اللہ حرم علی نفسہ الظلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا، یہ قانون ہے اللہ کہ اللہ کبھی کسی بھی معاملے میں ظلم نہیں کرتا، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہر امتحان، ہر قانون اللہ کا قانون عدل کی بنیاد پر لاگو ہوتا ہے، لیکن ایک قانون اللہ نے رحمت کا قانون اس کے علاوہ بنایا ہے جو قانون عدل کے علاوہ ہے۔ لہذا امتحان تو ہوتا ہے قانون عدل کے مطابق، جب بھی کوئی شخص جو بھی کچھ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے، چاہے کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملے، کسی نے صحیح کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا قانون اس کے علاوہ ہے، وہ ہے قانون رحمت، اور قانون رحمت جو ہے وہ قانون عدل کے اوپر ہے، یعنی قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے اللہ کا قانون رحمت۔ اللہ اکبر۔ اور بہت دفعہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے قانون رحمت کو اس وقت بنا لیا تھا جب ابھی مخلوقات پیدا ہی نہیں کی تھی، مخلوقات بعد میں پیدا ہوئی، قانون عدل بعد میں بنا، قانون رحمت پہلے بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ نے مخلوقات پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک تحریر لکھوائی، کتب کتابا، ایک تحریر لکھی، اس کے اوپر کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ اس کے اوپر یہ لکھ کے سبحان اللہ، ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئے، ابھی امتحان دینے والے پیدا نہیں ہوئے،
جن کا امتحان قانون عدل کے مطابق ہونا ہے، اور قانون عدل کے مطابق پکڑے ہوئے لوگ اور عذاب کے مستحق لوگ وہ اللہ کی رحمت سے، وہ رحمت کی وجہ سے وہ عذاب کی بجائے وہ ثواب کے اور اجر کے مستحق بن جائے۔ جن کو عذاب ڈکلیئر ہو چکا ہو کہ یہ عذاب کے اور اللہ کی وعید کے مستحق ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قانون رحمت اللہ نے پہلے بنایا، مخلوقات بعد میں پیدا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ پہلے بنا کے آبسلیٹ نہیں ہوا، وہ پرانا نہیں ہوا، اس کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا تھا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ گویا قانون عدل کے تحت جو شخص غضب کا مستحق ہو چکا ہو، اللہ کے غضب کا مستحق ہو چکا ہو، وہ قانون رحمت کے ساتھ تحت چھوٹ جاتا ہے، اس کی نجات ہو جاتی ہے قانون رحمت کے ساتھ۔ تو رحمت کا قانون سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل کے اوپر۔ تو یہ قانون اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے آج بھی، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، آج بھی یہ تحریر اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ان رحمتی سبقت غضبی، تو قانون اللہ کا، قانون عدل بھی اور قانون رحمت بیک وقت دونوں چل رہے ہوتے، لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں قانون رحمت کی وجہ سے قانون عدل کے تحت پکڑا نہیں جا سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اور نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ قانون عدل کے تحت اگر میں پکڑا گیا تو قانون رحمت مجھے چھڑوا نہیں سکتا، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ ایک طرف خطرہ ہی خطرہ ہے پکڑے جانے، اور دوسری طرف موج ہی موج ہے، امید ہی امید ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم نے نجات پانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت تو ہمارے اوپر سایہ فکن ہے۔ وہ کوئی بدو آیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ امتحان لینا کس نے، امتحان کس نے لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا واپس مڑا، خوشیاں مناتا ہوا واپس مڑا کہ اگر اللہ نے امتحان لینا ہے تو وہ مجھے کبھی نہیں پکڑے گا، مجھے اس سے گمان یہ ہے کہ مجھے کبھی نہیں پکڑے گا، اس کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ لہذا یہ امید کی بات ہے، ایک طرف امید ہے ایک طرف خوف ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ان کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے۔ آپ ایمان کے مطابق، گویا ہر مومن کا امتحان اس کے ایمان کے بقدر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا، یا ان کے خاندان نے کیا کام کیا، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو ذی الحج کا پورا مہینہ اور حج کا پورا جو عبادات کا مجموعہ ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، وہ ساری عبادت ابراہیم علیہ السلام ان کے خانوادے کی یاد میں منا دی۔ انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے، کس طرح وہ امتحان میں کس طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں نے امتحان تو کئی کیے تھے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک بار نہیں آزمایا، ایک بات میں نہیں آزمایا، ایک بات کا امتحان نہیں کیا، بِكَلِمَاتٍ، اللہ امتحان کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، امتحان ہوتا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس، یہ ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو دن آنے والے ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن، سبحان اللہ، حج تو وہاں ہونا ہے، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 کام کرنے کا نام حج ہے۔ وہ تو ان 5 دنوں میں ہونا ہے، وہاں ہونا ہے، 5 مقامات پہ ہونا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ جو 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے نا،
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سارے مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جو اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے یہ ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، راتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، دن کی بھی قسم اٹھائی ہے، جفت کی بھی قسم اٹھائی ہے، تاک کی بھی قسم اٹھائی ہے، یہ ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ، یہ جن دنوں کی قسم اللہ اٹھائے اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کائنات کے سارے دنوں سے سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ ہم تو سمجھتے تھے رمضان کے آخری عشرہ جو ہے وہ 10 دن سب سے افضل ہے، یہی سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا اللہ اکبر العشر، یہ جو 10 دن ہیں یہ دنیا کے سارے دنوں سے، اندازہ کیجئے اس میں کون کون سے دن آ جاتے ہیں، اس میں رمضان کے بھی سارے دن آ جاتے ہیں، اس میں یوم النحر بھی آ جاتا ہے، اس میں جتنے دن ان 10 دنوں کے علاوہ ہیں کہ جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں بہتر ہے، کیوں افضل؟ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اور امام ابن تیمیہ بھی رحمہ اللہ، ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس کا کیلکولیشن کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راتیں رمضان کی بہتر ہیں، ساری دنیا کی راتوں سے سب سے بہتر راتیں رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، اور دن یہ والے بہتر ہیں، یہ رمضان کے دنوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ان دنوں میں عمل کرے تو اس سے اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو جتنا اجر ان 10 دنوں میں ملتا ہے کسی اور دنوں میں ملتا ہی نہیں۔ صحابی حیران ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے جہاد کیا ہو تو وہ بھی ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہے اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہو، ان 10 دنوں کے علاوہ کیا ہے تو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل کو بڑھ جاتا، سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلا اور جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں اس نے شہید ہو گیا اور مال بھی سارا کھپا دیا۔ اگر اس کا مال جان سب کچھ اللہ کے راستے میں کھپ گیا تو وہ تو بڑھ سکتا ہے اس شخص سے عمل کے اعتبار سے جس نے ان 10 دنوں میں عمل کیا، مگر نہ جہاد کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ بچ گیا ہے تو وہ نہیں بڑھ سکتا، اگر وہ غازی ہے تو نہیں بڑھ سکتا، شہید ہے تو بڑھ جائے، مال بھی لگا دیا، جان بھی لگا دیا۔ تو یہ اتنے ان 10 دنوں میں آخر کیا بات؟ پھر اس میں یوم عرفہ ہے، 9ویں تاریخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں کی بخشش اللہ یوم عرفہ کو کرتا ہے کسی دن نہیں کرتا۔ شیطان جو ہے وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا کہ اتنے لوگ بخشے گئے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے وہ تو بخش دیتا ہے، اور شیطان کو اس دن بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بچے کھچے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی دعا کی ہے، مزدلفہ میں رات قیام کر کے، رات آرام کر کے، صبح اٹھ کے اول وقت میں فجر پڑھ کے پھر اسفار تک، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہاں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام کے پاس دعا فرمائی، قبلہ رو ہو کے آپ نے کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے بدلے میں وہ جو مزدلفہ میں کی ہے، میں نے شیطان کو اپنے سر میں خاک ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں، ساری امت ہی بخشی گئی۔ یعنی اتنی اہم دعا وہ بھی ان دنوں میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا۔ پھر طواف ہے کعبۃ اللہ کا، اگر اس کو آپ طواف کرتے رہے، صرف طواف کرتے رہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے، مختلف روایتیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آل ابراہیم میں سے ایک غلام آزاد کیا۔ کمال ہوگی۔ لیکن یہ سارا عمل ہے کیا؟
اسی طرح آپ صحیح لگا لیجئے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی بات کر لیجئے، پھر آپ حلق کرانے کی بات لے لیجئے، آپ کنکریاں جو جمرات کو مارتے ہیں ان کی بات لے لیجئے، مینا میں جا کے اس کو بیٹھنے کو اور مبیت کو راتیں گزارنے کو لے لیجئے، یعنی پورے کا پورا جو حج کا عمل ہے اس کو لے لیجئے۔ اللہ کو جتنا یہ پسند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وقوف عرفہ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یوم عرفہ کو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو آ کے کہ یہ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ زمین میں خون دنگا فساد کریں گے، یہ دیکھو کہ یہ میرے سامنے کس طرح گڑ گڑا رہے ہیں اور کس طرح مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اور پھر حج کے لیے تو جج جاتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے حج پر۔ حج کے لیے جو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بن بلایا مہمان نہیں ہوتا، وہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا، اور بن بلایا بھی نہیں ہوتا، اس کو دعوت آئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، تین لوگ ایسے ہیں جو حاجی، عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفد اللہ، الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے اور فرمایا دعاہم، یہ بن بلائے مہمان نہیں ہے، اس نے ان کو بلایا ہے، دعاہم، اس نے بلایا ہے، فاجابوہ، انہوں نے تو بس لبیک کہا ہے، اس نے بلایا ہے، انہوں نے لبیک کہا ہے۔ اور لبیک یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ عرب کے کلچر میں کبھی بھی لبیک استیناف کلام میں نہیں ہوتا، یعنی آپ بات کا آغاز کرتے ہوئے کبھی لبیک نہیں کہتے، ہمیشہ کسی بات کے، آواز کے، پکار کے، ندا کے، دعا کے جواب میں لبیک کہتے۔ لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے، مالک غلاموں کو بلاتے تھے تو غلام آگے سے کہتا تھا لبیک، تو کلچر ہی یہ ہے۔ تو جب آپ نے لبیک کہنا شروع کر دیا تو آپ کا لبیک کہنا اور حاجی کا اور عمرہ کرنے والے کا لبیک کہنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو کسی نے بلایا ہے، ان کی آواز، ان کو آواز دی ہے اور یہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا عمل، یہ سارے کے سارے ایام، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے گرد ہوئے۔ وہ کیا کام تھا جو اس گھرانے نے کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان ہیں ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ کیا بات ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، اس پورے خاندان نے کیا کیا ہے کہ ہم آج کوشش کریں ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خانوادے کی، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، سبحان اللہ، وہ انہوں نے بس اتنا ہی کیا تھا کہ اللہ نے جتنے امتحان دیے وہ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے۔ امتحان ان کا بھی ہو رہا ہے، امتحان ہمارا بھی ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو کچی جماعت میں فیل ہو جائے اس سے پکی کا کوئی امتحان نہیں لیتا، اور جو پرائمری پاس نہ کر سکے کبھی میٹرک کے امتحان میں نہیں بیٹھتا، اور جس نے میٹرک کیا ہوتا ہے اس کو جا کے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ملتا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جس طرح دنیا والوں نے فارمل ایجوکیشن کا ایک قانون بنایا ہے، اسی طرح اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو پہلے امتحان میں فیل ہو جائے اس سے بڑا امتحان تو ہوتا ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتحان ہر شخص کے ایمان کی سطح کے مطابق ہوتا ہے، ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو امتحان کیسا ہو؟ اللہ، لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، لوگوں کو مہلت دے دی جاتی، ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے،
امتحان اس سے لیا جاتا ہے جو جتنا زیادہ مومن ہوتا ہے، جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ امتحان لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا انبیاء کو آزمایا گیا ہے کسی کو نہیں آزمایا گیا، اور فرمایا جتنی آزمائشیں اور ابتلائیں میرے اوپر آئی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی کسی پر نہیں۔ اور آپ بھی دیکھ لیجئے امتحان کا معاملہ ہے سارا، اگر اس امتحان میں آپ پاس ہیں تو پہلا امتحان اللہ اکبر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ پہلا امتحان جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبوت سے پہلے ہی ایک شعور تھا جو ابراہیم کو ہم نے دے رکھا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ایک شعور تھا، وہ توحید کا شعور۔ جب الستُ بربکم عالم ارواح نے کہا تھا تو اللہ نے یہ توحید کا شعور ہم سب کی رشت کے اندر، فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ حالات جیسے مرضی ہوں، پورا معاشرہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہو، لیکن یہ اندر سے شعور کی آواز اٹھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ماحول کو دیکھ کے دبا دیتے ہیں، ماحول جھوٹ والا ہو، ماحول باطل سے بھرا ہوا ہو، جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، دھوکے سے بھرا ہوا ہو، لیکن اندر سے ایک آواز اٹھتی ضرور ہے۔ وہ آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے کہ یہ جو نبوت ملی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور شان عطا فرمائی اور امام انسانیت بنا دیا، اپنی امت کا امام نہیں بنایا، اپنی امت کا امام نہیں، للناس اماما، ساری انسانیت کا امام بنانا۔ وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ جس کے بعد سارے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ نے، جب وہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا جا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کا امام بنا۔ کوئی اتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا تھا کہ وقال من ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ یہ قبول نہیں فرمانے کا یہ علامت نہیں ہے، یہ فقرہ قبول فرمانے کی علامت ہے۔ قبول فرما لی، لیکن شرط لگا دی کہ جو تیرے اسوہ پر ہوگا اس کے لیے امامت انسانیت موجود ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ظالم نہیں ہوگا آپ کی نسلوں میں سے وہ بھی امامت انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ تو وعدہ تو پورا کیا، دعا تو پوری ہوئی، دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، 3 لڑیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ ایک تو بنی اسرائیل ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں جو بہت معروف ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے۔ اب اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ لڑی چلی ہے بنی اسرائیل، سینکڑوں نہیں پتہ نہیں شاید ہزاروں انبیاء اس کے اندر آئے۔ ایک نسل پوری کی پوری امامت انسانی۔ دوسری نسل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو بنی اسماعیل کہا گیا، بنی اسرائیل کہا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اس کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ بھی لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری لڑی چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ بھی سارے کے سارے سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے کے سارے تھے تو اللہ کے بندے اور اسی رستے پر تھے۔ جتنی ہزار گمراہیاں آئی ہوں، گمراہ ہوئے، لیکن نسل وہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی امامت انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امامت انسانیت نہیں، امام انبیاء بھی
قرار پائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو لڑی تھی یہ دوسری بنی اسماعیل، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اعزاز عطا فرمایا. تیسری لڑی کہتے ہیں ایک اور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ لڑی تھی جس کو بنو قطورہ کہتے ہیں. مورخین نے ان کا نام بنو قطورہ رکھا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی جس کا نام قطورہ تھا، اس کی اولاد میں سے بھی اللہ نے انبیاء بنائے. اور یہ جو مدین کے انبیاء ہیں جس میں بہت معروف حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو یہ انہی میں سے تھے جو بنو قطورہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے تیسری نسل میں بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا. تو دعا قبول ہوئی کہ نامقبول ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے نسل کی جو تینوں لڑیاں تھیں، تینوں لڑیوں کو مالا مال فرما دیا. تو گویا جب فرمایا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، اور اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تو اس کا مطلب تھا جو ظالم نہیں ہوگا اس کو امامت انسانیت ملے گی. لہذا پوری لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام رکھ دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امامت انسانیت چلتی رہی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت یہ قیامت کی دیواروں تک چلے گی. تو دعا تو قبول ہوئی، دعا نامقبول تو نہیں ہوئی. ہاں اولاد میں سے کوئی خود ظالم ہو جائے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اس کے لیے نہ تب تھا نہ آج ہے. تو وہ عادل بننا، ظالم کے مقابلے میں عادل. ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم. تو سب سے اولین معنی ظلم سے مراد شرک ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عدل کہتے ہیں حقدار کو حق دینا اور ظلم کہتے ہیں حقدار کو حق نہ دینا. تو کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کو اللہ کا حق نہ دے. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. باقی کسی کو بھی حق نہ دینا ظلم ہے. تو جو بھی ظالم ہوگا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو وہ کس چیز سے نوازا تھا؟ وہ امتحانوں میں کامیابی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا کچھ عطا فرمایا. جو بھی امتحان ہوا، لیکن پہلا امتحان شعور کا امتحان تھا. میں اور آپ اس امتحان میں فیل ہیں، اس لیے ہم سے بڑے امتحان نہیں لیے جاتے. اگلا امتحان ہم سے لیا ہی نہیں جاتا. ہمارے شعور کے اندر توحید موجود ہے، ہمارے شعور کے اندر سچ موجود ہے، سچ کا ساتھ دینا موجود ہے، کونوا مع الصادقین کا قرآن کا حکم موجود ہے. لیکن ہم سارے اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، اپنے خوف کی وجہ سے ہم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ نہیں دے پاتے. ہمارا شعور تقاضا کرتا ہے کہ ساری دنیا جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اس جھوٹ کے مقابلے میں سچ بول لیں، لیکن ڈر لگتا ہے اور پھر ڈر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم پہلے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ امتحان کا فلسفہ جو ابراہیم علیہ السلام پر اپلائی ہوا تو وہ پاس ہو گئے. انہوں نے بھی جو ماحول دیکھا تھا وہ سارا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، بلکہ اپنے گھر میں شرک تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اگر ہمارے کردار کا جائزہ لیا جائے اور ہماری مصلحتوں کا جائزہ لیا جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب اپنا آپ اپنے آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن. یہ جو کمپلیٹ سبمیشن ہے یہی اللہ چاہتا ہے کہ آپ مکمل اللہ کے سامنے کامل سپردگی اختیار کرو. اگر آپ نے کامل سپردگی اختیار نہیں کی تو اس کا مطلب آپ کو امتحان میں فیل ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کامل سپردگی اختیار کی. لہذا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وہ جو پہلے کی دیا ہوا شعور تھا، جو پہلے کی دی ہوئی ہدایت تھی، جو پہلے کا دیا ہوا رشد تھا، اللہ فرماتا ہے اس کے مطابق بولا ابراہیم. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہمیں معلوم بھی تھا کہ جو ہر ایک کو صلاحیت دی ہے وہ ابراہیم کو بھی دی ہے. تو اس شرک کے معاشرے میں ابراہیم بول پڑا. اذ قال
قومہ و ابیہ، اپنے قوم سے بھی کہا، اپنے والد صاحب سے بھی کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، سوال کرے تو صحیح سوال اٹھائیں، ایک دفعہ سوال اٹھ جائے تو وہ آپ، اللہ نے انسانی شعور ایسا بنایا ہے کہ سوچنے کی عادت پڑ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اس دین پر نہ پہنچے جو توحید کا دین ہے، اور انسان توحید کی منزل تک نہ پہنچے، یہ ممکن ہے۔ تو سوال ہی تو اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے، سوال ما هذه التماثيل التي، یہ کیسی تم نے مورتیاں خود بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابراہیم بچے تھے نا، شاعر پھر شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنا شاعرانہ رنگ میں بات کرتے، کہتے ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے تو ان کا والد جو ہے ان کو بت دے کے بھیج دیتا تھا، جاؤ بازار میں بیچ آؤ، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں بکتے ہیں، بنا کے بت بیچتے ہیں، اسی طرح اس ماحول میں بکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جاتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہیں تو یہ خدا، اور وہ ان کو اس طرح نہیں لے کے جاتے تھے کہ کسی ریڑھی پر یا کسی چھابڑی پر، کہتے ہیں کہ ان کو رسی باندھ لیتے تھے اور رسی باندھ کے گھسیٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ خدا ہے، کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ رسی بتوں کو باندھ کر پھرتے تھے لے کر در بدر، لے لو خدا، بازار میں دیتے صدا، لے لو خدا لے لو خدا۔ بے زور ہیں، کمزور ہیں، آنکھیں بھی ان کی کور ہیں، بگڑی بنا سکتے نہیں، مکھی اڑا سکتے نہیں۔ یعنی کیا تھا؟ یہ شعور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات نبی بن کے سوالات کیے کہ کس چیز کی بندگی کرتے ہو، انہوں نے کہا ہمارے بت ہیں، ہم ان کی فنظل ہم عاکفین، ہم ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہیں، ہمارے بت ہیں۔ تو سوال یہی تھا، کیا وہ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او تضرون، کیا جب تم بات کرتے ہو تو یہ سنتے، یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے، یہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے؟ یہ کیسے خدا ہے؟ اللہ، اس معاشرے کے اندر سوال اٹھانا۔ آج بتائیں، میرے اور آپ کے سمیت ہم سب گونگے شیطان ہیں، ہم جھوٹ کو جھوٹ تک نہیں کہہ سکتے، اور ہم جب پہلے امتحان میں فیل ہو گئے تو اگلا امتحان کس نے لینا؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ نے اگلا امتحان ڈال دیا۔ اس قوم کے سامنے، صرف باپ نے نہیں نکالا گھر سے، قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کیسی کس چیز کی بندگی کرتے ہو؟ پھر ان کو سمجھانے کے لیے بت توڑنے پڑے، ساری قوم ڈٹ گئی۔ ایک اکیلا شخص کر کیا سکتا؟ سوال اٹھا سکتا؟ بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کسی نے کیا؟ کہتے جی فلاں لڑکا ہے ابراہیم نامی، وہ ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بلا لیا، تو نے کیا؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھ لو۔ ان کا یہ تو بولتا نہیں، تو فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ نہ یہ بولتے نہ یہ فائدہ دیتے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو کہتے یہی تو میں کہتا ہوں، یہ نہ توڑ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ اللہ کی توحید، سبحان اللہ، جس کی مت ماری ہو وہ مشرک ہوتا ہے۔ ذرا بھی شعور ہو، ذرا بھی شعور، انسان مشرک نہیں رہ سکتا۔ کبھی سوچا ہے ڈیری کے اندر پڑا ہوا منو مٹی کے نیچے، وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، اور وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، یہی ابراہیم سمجھاتے رہے، پاس ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا آگ میں پھینکیں گے، پھینک دو آگ میں۔ اب کمپلیٹ سبمیشن نہ ہو تو پھر میں اور آپ ہم سوچنا شروع کر دیتے۔ اقبال نے اس کو عشق کہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کمپلیٹ سبمیشن کا نام ہے عشق۔ آپ سوچنا چھوڑ دیں، آپ صرف یہ سوچیں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بات ختم، سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ انسان اگر مصلحتیں ڈھونڈے نا، پھر اقبال نے عشق اور عقل کا موازنہ کیا۔ عقل والے وہ سیانے ہیں جو اللہ کے سامنے جزوی طور پر سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کمپلیٹ سبمیشن نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عشق فرمودہ قاصد سے صبحگام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ جب آپ کو پیغام ملتا ہے نا، تو جس شخص نے کامل وابستگی کا اظہار کیا ہوتا ہے، اس لفظ پہ نہ جائیں کہ اقبال نے عشق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ اقبال نے عشق کا لفظ کامل وابستگی کے لیے اختیار کیا ہے، کیونکہ اقبال نے دوسری جگہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو عشق ہے، شیشہ دہر میں مانند مئے ناب ہے عشق۔ پوری اس کائنات کے اندر جو کچھ جو جذبہ کار فرما ہے، اسی کا نام اس نے عشق رکھا ہے۔ روح خورشید ہے، خون رگے مہتاب ہے عشق۔ سورج اور چاند جس حکم کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ عشق کا ہی تو اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات یہ اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ اقبال نے اسی کو عشق کہا۔ پھر اقبال کہتا ہے اگر یہ دل میں ہو کہ میں نے اللہ کا حکم کا ماننا، کامل سبمیشن ہو، تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا، میں آگ میں پھینکا جاؤں گا تو کیا ہوگا، آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو کیا ہوگا، آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو کیا ہوگا۔ یہ وہ سوچتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں سیانے بنتے ہیں، سیانے بننے والے سوچتے ہیں۔ وگرنہ جس شخص نے کامل وابستگی کی، اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ صرف یہ دیکھتے ہیں جو حکم ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے صبحگام عمل، جب اس کو کامل وابستگی والے کو حکم ملتا ہے تو وہ فوراً عمل کرتا۔ عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ عقل سمجھنے میں لگی ہوتی ہے، اف اینڈ بٹ میں لگی ہوتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جو لوگ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، مانیں گے تو یہ ہوگا، نہ مانیں گے تو یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، اس طرح کے جزوی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ جن مسلمانوں کو پسند کرتا ہے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسی کا خلاصہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اسوہ پر چلیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔